بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ محترم سامعین کرام، آج ایک مشہور سوال کا جواب دینا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ رمضان المبارک کے متعلق ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں صفدت الشیاطین و مردت الجن، رمضان کے مہینے میں شیطان کو اور مردود جنات کو قید کیا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ جب شیطان رمضان میں قید ہوتا ہے پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں، پھر لوگ برائیوں میں ملوث کیوں ہوتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب، اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے 4 دشمن ہیں۔ ان چاروں دشمنوں میں سے ایک دشمن کو قید کیا جاتا ہے، بقیہ 3 دشمن یہ رمضان کے اندر بھی آزاد ہوتے ہیں۔ اس لیے لوگ رمضان کے مہینے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے، کوئی نماز کی پرواہ نہیں کرتا، اور بھی بہت سے گناہوں کے اندر ملوث رہتے ہیں۔ انسان کا سب سے پہلا دشمن دنیا کی محبت۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انی لست اخشی علیکم ان تشرکوا ولکن اخشی علیکم الدنیا تنافسوها۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تم پر اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے یا مشرک بن جاؤ گے، بلکہ مجھے تم پر اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور دنیا کو کمانے میں اور دنیا کو بڑھانے میں، دنیا کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اور اسی دنیاوی محبت کی وجہ سے تم آخرت سے غافل ہو جاؤ گے، اللہ کے احکامات سے غافل ہو جاؤ گے، آخرت والے کاموں کو بھول جاؤ گے اور دنیا کے اندر لگ جاؤ گے۔ یہ دنیا کی محبت یہ انسان کا پہلا دشمن۔ دوسرا دشمن نفس امارہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا نفس یہ انسان کو برائی پر ابھارتا رہتا ہے، گناہوں پر اکساتا رہتا ہے، اور گناہ کروانے کے لیے اسے تاکید کرتا رہتا ہے، ترغیب دیتا رہتا ہے۔ نفس امارہ، اس نفس امارہ سے پناہ مانگنے کے لیے حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جس کا کوئی نفع نہ ہو، جس علم کا نہ میری ذات میں مجھے کوئی نفع پہنچے اور جس علم سے نہ کوئی دوسروں کو نفع پہنچے، ایسے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، جو اللہ سے نہ ڈرے۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں ایسے نفس سے جو کبھی شکم شیری نہ ہو، جس کی خواہش کبھی پوری نہ ہو، آگے سے آگے خواہشیں کرتا رہے۔ تو ایسا نفس بھی انسان کا دشمن ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر مثال دے کر سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالی بنی آدم، انسان کو، آدم کی اولاد کو اگر سونے سے بھری ہوئی ایک وادی دے دے تو یہ 2 کی تمنا کرے گا، اس کا نفس کبھی بھرے گا ہی نہیں،
اس کی خواہش کبھی پوری ہوگی ہی نہیں، جتنا ملے گا اس سے آگے کی کوشش کرے گا، آگے کی تمنائیں کرے گا۔ سونے سے بھری ہوئی ایک وادی مل جائے تو 2 کی تمنا کرے گا، 2 مل جائے تو 3 کی تمنا کرے گا، 3 مل جائے تو اور آگے کی تمنا کرے گا۔ اس نفس کی جو تمنا اور خواہش ہے، اس کو تو قبر کی مٹی ہی پورا کر سکتی ہے۔ تو انسان کا دوسرا جو بڑا دشمن ہے وہ ہے اس کا خود کا نفس، جو انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو ہر وقت انسان کو حرص پر، لالچ پر، گناہوں پر اکساتا رہتا ہے۔ انسان کا تیسرا جو دشمن ہے یہ ہے شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ جو تیسرا دشمن ہے اس کو رمضان میں قید کیا جاتا ہے۔ بقیہ پہلا دشمن دنیا کی محبت، دوسرا دشمن نفس امارہ، اور انسان کا چوتھا دشمن ہے برا دوست، برا ساتھی، جو اس کو ہاتھ پکڑ کر کے گناہوں میں لے جاتا ہے۔ اگر انسان بچنا بھی چاہے کہ مجھے رمضان کے مہینے میں نیکیاں کرنی ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، مجھے گناہوں سے دور رہنا ہے، لیکن جو اس کے آوارہ دوست ہے، برے دوست ہے، برے ساتھی ہے، برے یار ہے، یہ اسے ساتھ میں لے جائیں گے اور گناہوں والی جگہ پر، گناہوں والے کاموں میں ہاتھ پکڑ کے ڈال دیں گے، ہاتھ پکڑ کے گھسا دیں گے۔ اسی لیے حدیث کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، کہ صرف ایمان والوں کے ساتھ میں رہ، جو دل میں ایمان ہے اور ایمان والے اعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی کر، ایسے لوگوں سے یاری کر اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہا کر، اور تیرا کھانا متقی اور پرہیزگار لوگ کھائیں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برے دوست اور اچھے دوست کو مثال دے کر سمجھایا۔ آپ نے فرمایا، ایک نیک، متقی، پرہیزگار اور مومن دوست کی مثال ایسی ہے جیسے عطر فروش۔ اگر عطر فروش سے، عطر بیچنے والے سے دوستی کرو گے، اس کے پاس جا کر بیٹھو گے، یا تو تمہیں کوئی خوشبو پسند آئے گی، تم خوشبو خریدو گے۔ اگر نہیں خریدو گے، کوئی بھی آدمی گاہک آ کر خریدے گا، جب عطر کی بوتلیں کھلے گی تو تمہیں خوشبو میسر ہوگی، خوشبو ملے گی، تمہارا نفع ہی ہے، نقصان کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اچھے دوست اور نیک دوست کی مثال ہے۔ اور اگر ایک بھٹی والے سے دوستی کرو گے تو وہاں بھٹی سے کوئی چنگاری اڑے گی، یا تو تمہارے کپڑے ہی جلا ڈالے گی، اور اگر جلنے سے بچ گئے تو اس کے دھوئیں سے کالے تو ضرور ہوں گے۔ تو بھٹی والے سے دوستی کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یا تو کپڑے جلیں گے یا کالے ہوں گے۔ اسی طریقے سے برے، فاسق و فاجر اور گنہگار آدمی سے دوستی کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ یا تو تمہیں بھی وہ گناہوں کے اندر جھونک دے گا، یا گناہوں والی جگہ پر ضرور لے جائے گا۔ اگر وہ شراب پیتا ہے تو تمہیں بھی شراب کے اڈے پر لے جائے، وہ زنا کرتا ہے تمہیں بھی زنا کے اڈے پر لے جائے، وہ سود کھاتا ہے تمہیں بھی وہ سود خوری پر لے جائے گا۔ جو برائی اس کے اندر پائی جائے گی، کچھ نہ کچھ اس کا حصہ آپ میں بھی وہ ڈال دے گا، داخل کر دے گا۔ اس لیے رمضان کے اندر انسان کے جو 4 دشمن ہیں، ان میں سے ایک دشمن قید ہوتا ہے، بقیہ 3 دشمن یہ رمضان میں بھی کھلے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ بالکل بے فکر نہ ہو جائیں کہ رمضان آتے شیطان قید ہو گیا، اب تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود نیکیاں ہوتی رہے گی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ بلکہ آپ کوشش کریں برے دوستوں سے، برے لوگوں سے دور رہنے کی، دنیا کی جو خواہش، لالچ ہے، اس سے دور رہنے کی،
اپنے نفس کی جو خواہشات ہے ان سے دور رہنے کی اور اپنے رمضان کو قیمتی بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام